حسن صاحب، نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی اور سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ میں شدید تلخ کلامی ہوئی ہے۔ حنیف عباسی نے کہا کہ قسم کھاتا ہوں آپ چور ہیں، آپ نے گندم سکینڈل میں پیسے کمائے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا فارم 47 کی بات کی تو نون لیگ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ کیا تبصرہ کریں گے، کون صحیح ہے کون غلط؟ دونوں صحیح ہیں، دونوں نے سرعام ایک دوسرے کے کپڑے اتار کے جو افواہیں تھیں ان کی تصدیق کر دی ہے۔ اور پہلے ایک بات اور میں آپ کو عرض کروں، کہتے ہیں نا کہ the devil is Jew، یہ حنیف عباسی جو ہیں یہ بڑا سیدھا لٹھ مار اور منہ پھٹ آدمی ہے، مجھے پسند ہے۔ اس میں ایک ہی خامی ہے کہ یہ نون لیگ میں اچھا رہ گیا کاکڑ، تو شروع میں مجھے بلوچ ہونے کی وجہ سے سچی بات ہے اچھا لگا، لیکن پھر جو ٹائیاں سوٹ میں گئے یار یہ تو کمپلیکسز ہمارے آدمی ہیں۔ اچھا ٹائم ان کے پاس کم تھا، ہاتھ انہوں نے مارنا تھا، دیہڑی نہیں، دیہڑی کا ٹائم نہیں تھا۔ دیہڑیاں تو پھر اگر پتہ ہو کہ تسلسل ہے تو پھر دیہڑیاں لاؤ، انہوں نے کہا ایک دیہڑا لگاؤ، دیہڑا لگایا۔ حنیف عباسی بالکل سچا ہے، اور اس لیے نہیں کہ حنیف عباسی کہہ رہا ہے، بات کی اس نے دو ٹوک واضح کہ تم چور ہو اور یہ چور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی پاگل ہے جو پالیٹکس میں آئے گا۔ ویسٹ میں لوگ آتے ہیں گلوری کے لیے، تاریخ میں اپنا نام چھوڑنے کے لیے، یہ آتے ہیں دہڑیاں، مطلب ڈی این اے ہے، تاریخ ہے پوری بر صغیر کی۔ اچھا یہ اس کا علاج ہے، لیکن یہاں معالج کوئی نہیں، پرابلم یہ ہے، ایک پروسیجر ہے، ایک آپریشن ہے چھوٹا سا، لیکن سرجن کوئی نہیں۔ یہ اس قوم کی بدنصیبی ہے۔ قائد کے بعد کوئی بندے کا پتر مجھے یاد نہیں ہے، ٹوپی ڈرمے بہت ہیں۔ اچھا یہ ہے کیا، جن بگیاڑوں کی، جن تیندوؤں کی کہ پیٹ بھر جاتے ہیں، نیتیں بھرتی نہیں۔ اب جو زیادہ بسیار خور ہوتے ہیں، جو کھاتے ہوئے سوچتے نہیں، ڈنگروں کی طرح کھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ سالوں سے ایک پروسیجر ہے، ایک سرجری ہے چھوٹی سی، جسے کہتے ہیں ٹمی ٹک۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ چیر پھاڑ کرنے کے بعد ایسے بسیار خوروں اور آدم خوروں کے معدے کاٹ دیے جاتے ہیں، کاٹ کے چھوٹے کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ خنزیروں کی طرح کھانا بھی چاہے تو نہیں کھا سکتا کیونکہ معدہ چھوٹا ہو چکا ہے۔ پاکستان میں اس پروسیجر کی ضرورت ہے۔ 33 سال ہو گئے، اللہ موت سے پہلے منظر دکھا دے تو کیا ہی بات ہے، ورنہ خیر ہے، کوئی نہیں، ایسے بھی ٹھیک ہے، ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ یہ جو پوری کی پوری کمیونٹی ہے سیاستدانوں کی، جس میں میرا خیال ہے کہ ہارڈلی 2% لوگ آنریبل ہوں گے ڈیفینیٹلی، باقی سب کے ٹمی ٹک، ان کے معدے کاٹو اور میرے مشورے کو سمبولک سمجھو۔ لیکن ہمارے نصیب میں کوئی مصطفیٰ کمال پاشا ہے نہیں۔ بہت اچھا ہے، دونوں نے ہر وہ بات جو متنازع سمجھی جاتی تھی اس کا ٹنٹا ہی مکا دیا۔ اس نے جو فارمز کا تانا دیا، دیکھو نا ذرا، حنیف عباسی نے ٹھیک بات کی، وہ نچلی ترین سطح پہ چلا گیا۔ حالانکہ بیسیکلی کیا کیا آپ سے، سابق وزیر اعظم نے موجودہ الیکشنز کی انتڑیاں نکال کے چوک پہ پھینک دی، جو کبھی پلان تھا شہباز شریف کا آصف زرداری کے حوالے سے، تو اس نے کر دیا۔ اس الیکشن پہ اس سے بڑا تبصرہ ممکن نہیں۔ جو غصے اشتعال کے عالم میں، کاکڑ صاحب، ہمارے بچپن میں ایک ڈرامہ ہوتا تھا ٹی وی پہ، کٹ 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 کہیں کڑاکڑ کٹ 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 کہیں، میرا کاکڑ کام آ گیا، ٹھیک ہے۔ ٹوتھ پک کا بھی ایک استعمال ہوتا ہے، زندگی بڑی دلچسپ چیز ہے۔ کاکڑ نے سارے راز فاش کر دیے، سارے بھید کھول دیے، سارا گندا کپڑا چوک میں لا کے اس نے حنیف عباسی کے آگے رکھ دیا، اور بذریعہ حنیف عباسی عوام تک بھی پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، ایکسلنٹ، مزہ آ گیا آج۔ پہلا سوال یہ آپ کا ادروائز منحوس قسم کا ہی ہوتا ہے، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ قوم کے مسئلے حل ہو گئے، جس کی موجودگی میں ہوا
وہ گواہی دے رہا ہے. عالم دیکھو اس بندے کا, لیول دیکھو, لائلٹی کوئی نہیں کہ تو پی جا بیچتی. دیہڑا تھا تو لایا, فارغ ہوتے ہی کیا مانگا اس نے, مجھے سٹاف دو, مجھے بلٹ پروف گاڑی دو. یہ اوقاتیں ہیں ان کی. آگے چلو, کمال ہو گیا, بہت اعلیٰ. جی حضرت صاحب, یہ تو سٹارٹر تھا, پر اصل بڑی خبر کی طرف اب آتے ہیں. تاریخ رقم ہو گئی ہے. پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر روانہ ہو گیا ہے. پاکستان چاند پر سیٹلائٹ بھیجنے والا چھٹا ملک بن گیا. آئی کیو قمر کا ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ چین اور اسپارکو کے اشتراک سے تیار کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے مبارکباد دی, کہا قوم کو فخر ہے, پاک چین دوستی خلاؤں تک پہنچ گئی. آپ نے ہمیشہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت پر سب سے زیادہ زور دیا. خلاؤں کو تسخیر کرنے کا دیرینہ خواب پورا ہونے پر یقیناً آپ بھی خوش ہوں گے حسن صاحب. میں خوش خچ نہیں ہوتا, میں کو بے وقوف نہیں ہوں. جب یہ قوم کو بے وقوف بنا رہے تھے, ایٹمی طاقت بن گئے, تو میں نے لگاتار لکھا ہوش کرو, پاکستان بننے سے کئی سال پہلے وہ استعمال ہو چکا اور اس سے بہت پہلے بن چکا تھا. تم نے ایک چیز بنا لی. اچھا, اس پہ ایک بہت تاریخی واقعہ سنو. میرے وہ دوست بہت قریبی ڈاکٹر مجاہد کامران, وہ 2 دفعہ وائس چانسلر رہے ہیں اس کے پنجاب یونیورسٹی کے. میں سنڈیکیٹ کا ممبر تھا. انہوں نے گھر میں وہ کھانے وانے پہ اکٹھے ہوئے, میں اندر ہوا, بیٹھا سامنے ڈاکٹر عبدالقدیر خان. میں آئی فیلٹ سلائٹلی امبیرسڈ کہ یار میں کہتا ہوں کیا, اور مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی وہ پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ نہیں, ان کا ارینجمنٹ تھا. تصویر میں وہ کیمرہ لے کے گیا تھا, وہ پڑھی ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ حسن صاحب میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, یو آر دا فرسٹ مین ان دس کنٹری جس نے یہ بات کی اور 100% صحیح کی ہے. ہمارا کمال صرف اتنا ہے کہ ہم نے بدترین اور نامساعد ترین حالات میں ایٹم بم بنایا. باقی جو بات آپ نے کی ہے وہ تو حقائق ہیں. یہ لوگوں کو بہت بے وقوف بناتے ہیں. وہ ادھر پھدک رہے ہیں. او بھائی, ہیروشیما ناگاساکی, ایک بم کا نام تھا لٹل بوائے, دوسرے کا نام تھا فیٹ مین. ڈھیر لگے پڑے ہیں ہائیڈروجن بم, لیکن نہیں یہ قوم کو. اچھا, اب یہ جب میں نے یہ خبر پڑھی تو مجھے بچپن میں ایک شعر یاد آیا. وہ ہمارے ہیں ڈیبیٹس, اردو ڈیبیٹنگ میں نا وہ بہت استعمال ہوتا تھا. شعر سنو, پتہ نہیں کتنے سالوں بعد یاد آیا. بہتر ہے مہو مہر پہ ڈھالو نہ کمندیں, انسان کی خبر لو کہ جو دم توڑ رہا ہے. ایک ترجیحات کی تمیز نہیں ہے, رانجے راضی کرتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, لوگوں کی دموں میں نمدے کستے ہیں. اور بات سنو, چودھری جب جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی کمی, کوئی منشی وغیرہ ہوتا ہے. چودھری چاہے 4 گھر چھوڑ کے جائے. اب چائنا دیکھو, بات سنو, 1 اکتوبر 1949 آزاد ہوا. چائنا پاکستان سے 774 دن بعد آزاد ہوا. چاند چوند چھوڑو, یہ رجیں دیاں گلا نے. چائنا مطلب سپر پاور کے ساتھ اب نیک ٹو نیک جا رہا ہے. وہ تو کرے اس طرح کے نخرے. ایک سونی تو ستی اٹھی تے تھے, چیچک دی ماری, بھوک دی ماری. بھائی پہلے اپنے زمینی حالات ٹھیک کرو. بات سنو, اس سونی دھرتی پہ کہ چاند کو گرہن لگا ہوا ہے. چائنیز تو وہاں جا کے اپنی گریٹ وال آف چائنا کا نظارہ کریں گے. تم یہاں کسانوں کا احتجاج دیکھو گے, نان بھائیوں کے دھرنے دیکھو گے, گرفتاریاں دیکھو گے, پولیس کی وردیاں دیکھو گے, رشوت دیکھو گے, اربوں خربوں جو کھایا گیا گندم کی امپورٹ میں وہ دیکھو گے. یہ لوگوں کو جھنجھنے اور کھلونے دینے والی بات ہے. ایٹم بم واز آر ریکوائرمنٹ. ایک اتنا ہوسٹائل پڑوسی ہونے کے ناطے, لیکن اس پہ بھی میں نے کہا نہ, ہمارا لکھنے پڑھنے والوں کا اور خاص طور پہ سیاستدانوں کا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. یہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. جیسے پہلی باری تسی بنایا ہے ایٹم بم, ایویں. اور لوگ کیسے ہیں یہاں. ایک کو پاگل آیا تھا فراڈیا چند سال پہلے, سارا پاکستان جانتا ہے, میں پانی سے کار چلا رہا ہوں. وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی بے وقوف بن گئے.
ان کے ساتھ بڑے وہ پروگرام کرنے شروع کر دیے. یار ہم عقلی طور پہ بہت مطلب چھوڑو، اب نان بھائیوں کی گرفتاریاں دیکھیں گے جہاں پہ، چوریاں ڈاکے دیکھیں گے، بے روزگار، نشے کرتے ہوئے بچے، یہ دیکھنے جائیں گے جہاں پہ. او بھائی واری واری ہالی ہالی ਭਾਵੇਂ جینیس بھی ہو انہیں پہلے اسکول جانا ہوں ہے. ٹھیک. ڈائریکٹ کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملتا. اپنی ترجیحات درست کرو. لیکن یہ دیہڑی دار سے لوگ ہیں، گندم سکینڈل بے کچھ ہی کرنا ہوں انہوں نے.